یہ ارشاد فرمائیے گا، میں نے خود بھی باضابطہ طور پر ایک میم ٹی وی پر ایک سلسلہ کیا اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے عنوان سے، اور اس سلسلے میں ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلفاء کے حوالے سے گفتگو کی۔ آپ نے پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کی سیرت پر ایک بڑی ضخیم کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، تو اس کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، یہ فرمائیے کہ آپ نے 134 کم و بیش جو خلفاء اعلیٰ حضرت ہیں ان میں سے سید سلیمان اشرف بہاری صاحب کا انتخاب کیوں فرمایا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی تعداد 134 بھی ملتی ہے اور کہیں کہیں 220 سے بھی ملتی ہے گی، تو اس تعداد میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے سارے خلفاء اپنے اپنے میدان میں وہ قابل قدر اور قابل فخر ہیں۔ بے شک بے شک کہ اکثر پہ کام ہوا، اکثر پہ نہیں بھی ہوا۔ سید سلیمان اشرف کا انتخاب جو تھا نا، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں جو ہے نا سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اتنا ہی جانتا تھا، یہاں بیٹھ کے میں یہ بات ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں، کہ جتنا عام لوگ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ ہوا یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ سید سلیمان اشرف پر جو نا ایک میگزین مجلہ نکالنا چاہتے تھے کہ بھئی آپ ایک آرٹیکل لکھ دیجئے۔ میں نے اس آرٹیکل کے لکھنے کے لیے جب سید سلیمان اشرف کی زندگی کا احاطہ کیا، آپ کی کتب پڑھی، تو اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ تو ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، اور یہ اتنی بڑی شخصیت تھے، بدقسمتی سے ان پر کام ہی نہیں ہوا۔ تو اس سوچ نے جو نا مجھے مجبور کیا کہ سید سلیمان اشرف بہاری کو جو ہے نا منتخب کیا جائے، ان کی حیات و خدمات کو جو ہے نا وہ دائرہ تحریر میں لے کے آیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ سید سلیمان اشرف بہاری اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں وہ واحد خلیفہ ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اور آپ 30 سال آپ نے جو نا تدریسی خدمات انجام دی، آپ شعبہ اسلامیات کے سربراہ رہے ان 30 سالوں میں، اور آپ کا دور جو ہے وہ برصغیر کی تاریخ کا وہ ہجانی دور ہے جس میں تحریک خلافت، ہجرت، موالات، ترک موالات اور شدی اور سنگٹن کی تحریکیں چل رہی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی تحریکیں چل رہی تھی، اور اس میں مسلمان ہی شامل تھے۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ گاندھی کے ساتھ وہ کانگریسی مسلمان شامل تھے جو علی گڑھ کو بند کروانا چاہتے تھے۔ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر ضیاء الدین کے ساتھ مل کر اس جو ہے نا منصوبے کو ناکام کیا۔ آپ نے خلافت، ہجرت اور موالات کے خلاف تحریری کام کیا۔ آپ کی النور جو ہے نا سب سے مشہور کتاب، اس کے علاوہ الرشاد، سمجھے، یہ دوسری کتاب، یہ ساری کتابیں جو ہے نا اسی موضوعات پر ہیں۔ اور سید سلیمان اشرف کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان اشرف کو ابوالکلام آزاد کے سے مناظرے کے لیے منتخب فرمایا، اور آپ نے مناظرہ بریلی میں جو ہے نا ابوالکلام آزاد کو شکست فاش دی۔ تو سید سلیمان اشرف کی شخصیت پر کام کی کمی محسوس ہوئی۔ الحمدللہ 100 سال کے بعد اس خادم کے نصیب میں اس کو شرف حاصل ہوا کہ کام کیا، اور اس کام کی بڑی پذیرائی ہوئی، اور اس کام کی پذیرائی مجھے شدید کمی محسوس ہوتی تھی کہ سید سلیمان اشرف بہاری علی گڑھ سے وابستہ رہے اور آپ پر علی گڑھ میں کوئی کام نہیں ہوا، کم از کم ایک ایم فل، ایک پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، پاکستان کے جو طلبہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ گجرات یونیورسٹی سے ایک طالبہ نے سید سلیمان اشرف پر ایم فل کیا، اور علاء الدین یونیورسٹی نہریاں شریف کے اسلام آباد کیمپس سے ہمارے ساتھی دوست کامران مسعود رضوی صاحب نے سید سلیمان اشرف پر پی ایچ ڈی مکمل کیا ابھی حال ہی میں۔ تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ جو کمی میں محسوس کرتا تھا کہ وہ علی گڑھ میں ہونی چاہیے تھی، وہ پاکستان کے طلبہ نے پوری کی۔ تو سید سلیمان اشرف بہت بڑا نام ہے، ان کے اوپر ابھی بھی کام کی اتنی گنجائش موجود ہے کہ جو نا ان کی تعلیمی خدمات، ان کی تصنیفی خدمات، ان کی سیاسی خدمات پر کئی جہتیں ایسی ہیں جو ابھی تک ان پر کام نہیں ہوا، ان پر کام کی حضرت جب میں ریسرچ کر رہا تھا حضرت کے حوالے سے ہی، تو آپ سے بھی رابطہ ہوا تھا اسی سلسلے میں، تو حضرت سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی مدفون ہیں، اور آپ کے نام سے ایک شعبہ بھی وہاں پر ہے کہ جس شعبے میں جو ہے آپ کے نام سے مطلب وہ قائم ہے آپ کی یادگار کے طور پر، اور وہاں باہر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ تو مجھے وہاں کے ایک طالب علم نے اس تختی کی بھی تصویر بھیجی، تو یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہمارے بزرگ تھے۔ اچھا